بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، ایک چاہنے والا حضرت علی علیہ السلام کے پاس آیا۔ اس کا نام ہے طبیب ہندی، اور آ کر کہا، مولا میں بہت بڑا طبیب ہوں۔ میں جانتا ہوں اللہ نے انسانی جسم میں جگر کو کیوں بنایا اور انسانی جسم میں ہڈیوں کی تعداد کتنی ہے۔ اللہ نے ہمارے دل کو کتنے چیمبر دیے۔ میرے پاس سارا علم ہے، آپ مجھ سے سوال کریں، میں آپ کو جواب دوں گا۔ سامعین محترم، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری ان سامعین سے درخواست ہے جو میرے چینل پر نئے ہیں وہ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اب میں باقاعدہ ویڈیو کا آغاز کرتی ہوں۔ کہا، مولا آپ مجھ سے سوال کریں، میں آپ کو جواب دوں گا۔ مولا نے کہا، اچھا ایسی بات ہے۔ کہنے لگا، مولا آپ سوال تو کیجئے۔ سامعین گرامی، سوال کس سے کر رہا ہے؟ صاحب علم لدنی سے سوال کر رہا ہے، خطیب منبر سلونی سے سوال کر رہا ہے، بائے بسم اللہ سے سوال کر رہا ہے، باب مدینۃ العلم سے سوال کر رہا ہے۔ میرے مولا نے ایک مرتبہ مسکرا کر کہا، تمہیں سب کچھ پتا ہے؟ کہنے لگا، ہاں مولا، مجھے سب کچھ پتا ہے اعضائے جسم کے بارے میں۔ مولا نے مسکرا کر کہا، مجھے ان سوالوں کے جوابات دے۔ اللہ نے سر کے اوپر بال کیوں رکھے ہیں؟ اللہ نے مرد کے چہرے پر بال کیوں رکھے ہیں؟ اللہ نے پیچھے کی داڑھوں کو چپٹا کیوں رکھا ہے؟ اللہ نے آگے کے دانتوں کو نوکیلا کیوں رکھا ہے؟ اللہ نے انسان کے مسوڑے کیوں بنائے ہیں؟ اللہ نے ناک کے سوراخ نیچے کیوں رکھے ہیں؟ اللہ نے آنکھوں کی شیپ یا شکل بادامی کیوں بنائی ہے؟ اللہ نے انسان کی ہتھیلی کے اندر بال کیوں نہیں رکھے؟ مولا کا سوال کرنا تھا کہ وہ حیران ہو گیا، اور حیران ہو کر ایک مرتبہ کہا، یا علی، اتنا جانتا ہوں کہ آنکھیں بادامی بنائی ہیں، مگر یہ نہیں جانتا کہ بادامی کیوں بنائی ہیں۔ مولا کائنات نے فرمایا، اگر تو نہیں جانتا تو سن لے، اب آ ہی گیا ہے باب مدینۃ العلم کے در پر، تو خیرات دیے بغیر تجھے جانے نہیں دیں گے۔ میرے مولا نے مسکرا کر کہا کہ اللہ نے بادامی آنکھیں اس لیے بنائی ہیں، اگر یہ بادامی نہ ہوتی، چکور ہوتی، تو ان کے اندر جو مادہ آ جاتا ہے خود سے باہر نہ آ سکتا، جس سے تیری آنکھوں کو تکلیف ہوتی۔ اگر ناک کے سوراخ نیچے نہ رکھتا تو تم کبھی خوشبو کو سونگھ نہ سکتے، کیونکہ جو خوشبو ہوتی ہے وہ ہمیشہ نیچے سے اوپر جاتی ہے۔ پھر مولا نے فرمایا، دماغ کے اندر فالتو مادے ہوتے ہیں، سیکریشنز ہوتی ہیں جو دماغ کو نہیں چاہیے، وہ تیری ناک کے ذریعے سے تمام کی تمام باہر آ جاتی ہیں۔ مولا نے کہا کہ سر پر بال اس لیے ہیں کہ ان بالوں کی جڑوں میں مسام ہیں، اور وہ مسام ہمارے دماغ کے فالتو اخراجات کو، جن کی دماغ کو ضرورت نہیں ہوتی، وہ تمام کی تمام ان مساموں سے باہر آ جاتی ہیں۔ مولا فرماتے ہیں، اللہ نے مرد کے چہرے پر بال اس لیے رکھے کہ مرد اور عورت کے درمیان فرق کا پتہ چل سکے، اور پیچھے کے دانت چپٹے اس لیے رکھے تاکہ کھانا چبانے میں آسانی ہو، آگے کے دانت نوکیلے اس لیے رکھے تاکہ تمہیں کھانا توڑنے میں آسانی ہو۔ اللہ نے مسوڑے اس لیے بنائے، جب دو اینٹیں رکھی جاتی ہیں تو بیچ میں گارا رکھا جاتا ہے تاکہ اینٹیں آپس میں جمی رہیں۔ مسوڑے دانتوں کو آپس میں ملائے ہوئے ہیں۔ مولا کائنات نے جسم کی ایک ایک چیز کو کھل کر اس طرح بیان کیا۔ مجھے کہنے دیجئے، میرے مولا کے پاس وہ علم ہے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آیا ہے۔ اللہ نے کہا، میں نے ہر خشک و تر کا علم قرآن میں رکھ دیا، اور اس قرآن کا پورا علم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے میں رکھ دیا۔
اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ علم منتقل کیا تو کس کو کیا؟ اس کو منتقل کیا جس کے لیے کہا کہ میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ مولا علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول خدا کا علم مجھے ایسے نہیں ملا جیسے ماں بچے کو دودھ پلاتی ہے، ماں کھانا کھلاتی ہے، ماں کھانا کھاتی ہے تو وہ دوسری فارم یعنی لیکوڈ فارم میں بچے کو پہنچتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ علم ایسے منتقل کیا جیسے چڑیا اپنے بچے کو دانہ بھراتی ہے، جیسے وہ دانہ چگتی ہے ویسے ہی اپنے بچے کو دانہ منتقل کر دیتی ہے۔ مجھے کہنے دیجئے جیسا علم نبی خدا کو اللہ سے ملا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کا تو مولا کائنات میں منتقل کر دیا، تبھی تو مولا کائنات یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ دنیا کا جتنا علم ہے وہ قرآن میں ہے، قرآن کا جتنا علم ہے وہ سورہ الحمد میں ہے، اور سورہ الحمد کا جتنا علم ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے، اور بسم اللہ کا جتنا علم ہے وہ بے میں ہے، اور بے کا جتنا علم ہے اور وہ نقطے میں ہے، اور وہ نقطہ میں علی ابن ابی طالب ہوں۔ آج سے کئی سو سال پہلے لوگ سوچتے تھے کہ دنیا کا پورا علم نقطے میں کیسے سما سکتا ہے۔ آپ تو .com کی دنیا میں رہ رہے ہیں، آپ google.com دباتے ہیں، دنیا کا سارا علم سامنے آ جاتا ہے۔ آپ ایک مرتبہ youtube.com، facebook.com، کسی بھی سوشل میڈیا کا دبایا، دنیا کا ہر علم سمٹ کر آ گیا۔ مولا کائنات کہہ رہے ہیں میں وہ نقطہ بائی بسم اللہ ہوں